بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے پر 10 دسمبر کو کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ نصر اللہ بلوچ۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں بلوچستان کے اسکولوں میں رائج نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ آج نومبر کی 25 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ نصر اللہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے پر کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں و طلبہ تنظیموں کے قائدین، انسانی حقوق و وکلا تنظیموں کے رہنماؤں اور صحافی و دانشوروں کو مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری کو بھی خصوصی دعوت دیں گے۔ امید ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نصر اللہ بلوچ نے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین سے گزارش کی ہے کہ 10 دسمبر کو لاپتہ افراد کے مسئلے پر ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ ہزار گنجی میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور گرفتار۔ کوئٹہ میں باپ بیٹے کے جھگڑے میں ہمسایہ کود پڑا، فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ خضدار میں ٹریفک حادثہ، 1 شخص جاں بحق۔ پولیس ذرائع کے مطابق مشرقی بائی پاس کا رہائشی عبدالرحمن ولد سلطان خان گزشتہ روز گھر سے سائیکل پر ہزار گنجی جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لنک روڈ پر پہنچا تو ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اسپتال پہنچایا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جبکہ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک قبضے میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مشرقی بائی پاس گلی نمبر 4 میں رہائش پذیر فہیم احمد کے بیٹے عبید اللہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بیٹے نے باپ پر فائرنگ کی، تاہم وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ فائرنگ کی آواز پر ہمسایہ سیف اللہ نے بھی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سے اس کا بھائی نصر اللہ زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا، جبکہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان عبید اللہ اور سیف اللہ کو گرفتار کر لیا۔ خضدار میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں عبدالباسط نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس نصاب کو جدید بنانے اور پنشن سے متعلق قرارداد منظور کر لیے گئے۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں 60 سال کی عمر پر ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد پنشن سمیت دیگر واجبات کی چیک کی ادائیگی یقینی بنانے سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی، جبکہ BNP کے رکن ثنا بلوچ کی جانب سے 17 نومبر کے اجلاس میں پیش کی گئی بلوچستان کے اسکولوں میں نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ محکمہ B&R میں پروموشن نہ ملنے کے خلاف سینکڑوں ملازمین کا کوئٹہ ریڈ زون میں دھرنا۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے ملازمین اور درجہ 4 مزدوروں کی پروموشن کے طریقہ کار کو متنازع بنانے اور 28 سال سے مختلف پوسٹوں کی اپ گریڈیشن نہ ہونے، محکمہ لا ڈپارٹمنٹ فنانس کی جانب سے پروموشن و اپ گریڈیشن کی فائلوں کو غائب کرنے کے خلاف PWD امپلائیز یونین بلوچستان CBA کا B&R کے زیر اہتمام جمعرات کے دن چیف انجینئر کمپلیکس سے CNW ڈپارٹمنٹ چمن پاٹک سے سینکڑوں ملازمین و مزدور نے پرامن ریلی نکالی۔ ریڈ زون میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ 10 سال سے پروموشن نہ ہونے اور 28 سال سے اپ گریڈیشن نہ ہونے کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ مظاہرین نے کہا کہ 2016 سے ایک ملازم کی پروموشن نہیں ہوئی، جبکہ B&R کے علاوہ تمام محکمے اپنے ملازمین کی پروموشن سینیارٹی لسٹ کے مطابق کر رہے ہیں۔ یونین اگلے مرحلے میں بلوچستان لیبر فیڈریشن کے ساتھ مل کر بلوچستان بھر میں اہم شاہراہوں پر احتجاجی مظاہروں کی کال دے گی۔ بلوچستان حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صوبے میں سن کوٹا بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، تاکہ پوسٹوں کی فروخت اور غیر قانونی بھرتیوں کا سلسلہ رک سکے۔
پنجگور میں مطالبات کی منظوری کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور سی پیک روڈ پر دھرنا، شہری اور مسافر شدید مشکلات کے شکار۔ بارڈر بندش، موبائل ڈیٹا، انٹرنیٹ کی بحالی سمیت 11 مطالبات کی منظوری کے لیے انجمن تاجران بلوچستان، ڈرائیورز ایسوسی ایشن، گیراج اینڈ آٹوز یونین کی کال پر آج چوتھے روز بھی پنجگور بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ سی پیک روڈ پر دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے اور دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پنجگور بازار میں مسلسل 4 روز سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سی پیک روڈ کو مکمل بلاک کر دیا گیا ہے، جس سے مسافر گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور سخت سردی میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم عوام کے نمائندے اور ان کے ووٹوں کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں۔ میر عبدالقدوس بزنجو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے کہ جمہوریت اور ترقی کے ثمرات عوام تک پہنچائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز منعقدہ صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ پالیسی اور پالیسی سازی کے حوالے سے سب سے بڑا اور محترم فورم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھرتیوں کے عمل میں تیزی لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو روزگار کی فراہمی اور ان کے روزگار کا تحفظ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس میں کسی قسم کی تساہل اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام محکمے اور ادارے اپنی خالی آسامیوں پر قواعد و ضوابط اور میرٹ کے مطابق بھرتیاں کریں۔ صوبائی کابینہ کے منعقدہ اجلاس میں کابینہ نے کوئٹہ میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈائریکٹوریٹ کی عمارت کی تعمیر کی مجوزہ ترقیاتی اسکیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں BMC، JMC، LMC اور MMC کے اکیڈمک سیشن 2022-23 کے داخلوں کے پراسپیکٹس کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ نے ضلع جھل مکسی میں نیگور ڈیل ایکشن ڈیم کی تعمیر کے نظرثانی شدہ PC1 کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کے PC1 میں تمام ضروری جزیات شامل کیے جائیں تاکہ ان میں کسی نظرثانی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کابینہ نے محکمہ تعلیم کے JVT، MQ، JET ٹیکنیکل، PET، JDM اور EST کی پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کے ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مذکورہ پوسٹوں کی اپ گریڈیشن سے متعلق دیگر صوبوں میں رائج اپ گریڈیشن کے قوانین اور کوالیفیکیشنز کا بھی جائزہ لیا جائے۔ گوادر میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا فرانیز مو نے گوادر میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صدر شمس الحق قلمتی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر نے گوادر میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ چیمبرز آف کامرس کے دورے کا مقصد کاروباری لوگوں سے ملاقات اور باہمی تعلقات اور کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر گوادر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر شمس الحق قلمتی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور توقع ظاہر کی کہ برطانیہ کے سرمایہ دار گوادر میں سرمایہ کاری کریں گے۔ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کے وسیع مواقع ہیں۔ گوادر پورٹ اس خطے کا اہم ترین تجارتی مرکز بن رہا ہے۔ پولیس کی روایتی غفلت، چاغی میں ڈاکو راج برقرار، متعدد زمیندار زرعی آلات سے محروم۔ چاغی شہر میں جرائم پیشہ افراد آزادانہ وارداتیں کرنے میں مصروف تھے اور اب انہوں نے زرعی اراضیات کا رخ کر لیا۔ چاغی میں زمینداروں کے شمسی پلیٹیں محفوظ نہیں رہیں۔ چاغی اور گرد و نواح کے شہری اب خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ چاغی، بیشری، کاریز، شہ سالار، لشکراب کے ایریا سے ساپا لوڈ گاڑیوں کے پرزہ پاٹ اور دیگر سامان چوروں نے چرا لیے۔ ان واقعات پر چاغی کے عوام کو شدید تشویش ہے۔ ضلع چاغی انتظامیہ عوام کے تحفظ میں ناکام نظر آ رہی ہے اور ڈاکو و چور مکمل آزادی کے ساتھ عوام کو لوٹنے میں مکمل آزاد نظر آ رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان واقعات کے سدباب کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں ملوث سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے لوٹے گئے سامان انہیں واپس دلائے جائیں۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بلوچ محلہ سوربندن میں سہولیات مہیا کی جائیں۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک سوربندن کی ایگزیکٹو باڈی نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بلوچ محلہ
سربندن کا تفصیلی دورہ کیا، سروے میں اسٹاف، بلڈنگ، درس و تدریس، صفائی، بنیادی ضرورت اور دیگر سہولیات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کر کے مسائل کے ممکنہ حل کے لیے ڈی او گوادر اور متعلقہ حکام میں بالا سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ کمروں کی تعداد 3، اساتذہ 2 جبکہ طالبات کی تعداد 126 ہے۔ کلاس رومز کی مرمت خصوصاً چھت کی معمولی مرمت، دروازے اور کھڑکیوں کی مرمت، واش روم کی مرمت، چار دیواری کی تعمیر و دیگر معاملات درپیش ہیں، لہٰذا انہیں فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان حکومت نے تحصیل برشور کو پشین میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آل پارٹیز برشور طوبہ کاکڑی اولوسی کمیٹی نے تحصیل برشور کو ضلع پشین میں ضم کرنے کے حق میں 2 روز سے بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا۔ صوبائی حکومت نے دھرنے کے شرکا کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے تحصیل برشور کو ضلع پشین میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد دھرنے کے شرکا نے اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر سابق ایرانی فٹ بالر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی پولیس نے سابق انٹرنیشنل فٹ بالر ووریا غفوری کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق ایرانی فٹ بالر کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور قومی ٹیم کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایران میں احتجاجی مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایرانی فٹ بالرز نے فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف میچ سے قبل قومی ترانہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی قومی ترانے والا حصہ نشر نہیں کیا۔ ایران میں تقریباً 2 ماہ قبل پولیس کی حراست میں لی گئی نوجوان لڑکی مہسا امینی کی موت کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ الجزائر میں عدالت کا مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک شخص کے قتل کے 49 ملزمان کو موت کی سزا۔ الجزائر کی عدالت نے جنگل میں آگ لگانے کے غلط الزام پر ہجوم کی جانب سے 38 سالہ شخص کو قتل کرنے کے جرم میں 49 افراد کو موت کی سزا سنا دی۔ الجزائری میڈیا کے مطابق الجزائر کی عدالت نے 28 دیگر افراد کو بغیر ضمانت 2 سے 10 سال قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ یاد رہے کہ الجزائر میں مشتعل ہجوم کا جنگل میں آگ لگانے کے غلط الزام پر 38 سالہ شخص کے قتل کا واقعہ گزشتہ سال ہوا تھا۔ الجزائر جنگلات میں آگ کی تحقیقات میں مقتول بے گناہ ثابت ہوا تھا۔ تحقیقات کے مطابق مقتول جنگلات میں لگی آگ بجھانے کی رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے گیا تھا۔ عدالت نے مقتول کے قتل کے الزام میں 49 افراد کو موت کی سزا سنا دی ہے، جبکہ الجزائر میں 1993 کے بعد سے سزائے موت پر عمل درآمد کی پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔